كربلاء يا ربك خلق. یہ صلوات پڑھنے والے محمد بہت ساری مومنین کرام دلوں میں حاجات رکھتے ہیں، دعائیں رکھتے ہیں۔ مومنین اور مومنات کے دلوں میں جو جو حاجات ہیں ان سب کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھنے والے محمد۔ ہمارے مرحومین، حاضرین کے مرحومین، بانیان اعضاء کے مرحومین، شہدائے اسلام حق و باطل کی جنگ میں جو شہادت پا رہے ہیں ان سب کی بلندی درجات کے لیے صلوات پڑھنے والے محمد۔ مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے، مولا کی نصرت اور خدمت کا شرف حاصل ہونے کے لیے صلوات پڑھنے والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، یا حیا قبل کل حی، یا حیا بعد کل حی، یا حیا حین لا حی، یا محیی الموتى وممیت الاحیاء، یا حی لا الہ الا انت، الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین، سیدنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفیٰ وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین، سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لہ الفدا۔ اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بین لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ صلوات پڑھے والے محمد۔ عزاداران سید الشہداء، پروردگار آپ سب کی غم حسین کی عبادت کرنے والی۔ موضوع سخن کل بھی یہ تھا کہ اس عظیم عبادت سے اگر ہم نے مستفید ہونا ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ آداب ہیں جن کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ کل کچھ آداب آپ کی خدمت میں بیان ہوئے۔ ایک اہم ترین ادب مجلس اعضاء میں شرکت کے حوالے سے جو آج مد نظر ہے، میں اسی سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، پھر آتا ہوں موضوع پہ، وہ جو دعائے عہد کے جملات ہیں انشاءاللہ مزید ان کی بھی تشریح اور تفسیر ہوگی۔ پروردگار ہماری یہ عبادت، یہ سننا، یہ کہنا زمانے کی حجت کی نگاہوں میں اور دعاؤں میں قرار دے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں گے۔ ایک اہم ترین ادب مجلس اعضاء میں شرکت کے حوالے سے جو ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم صرف ثواب اکٹھا کرنے کی خاطر مجلس میں نہ آئیں، بلکہ اپنی طبیعت میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے آئیں۔ اصل میں مجلس اصلاحی تحریک ہے، بلکہ میں کہوں گا مجالس حسینیہ جو ہیں
ان کا وہی مقام ہے جو سید الشہداء کی کربلا کا مقام. کربلا کی اصل میں ایک اصلاحی تحریک تھی، ایک اصلاحی قیام تھا، اور یہ خود سید الشہداء نے اپنے خطبے میں فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. پوچھنے والے نے پوچھا کیوں قیام فرما رہے ہیں، کیوں نکل رہے ہیں؟ فرمایا میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. اس لیے ہم کہیں گے کربلا یعنی ایک اصلاحی قیام، ایک اصلاحی تحریک. بھئی بیعت تو آپ سے یزید نے مانگی، ایک غلط مطالبہ یزید کا ہے، آپ امت کی اصلاح کے لیے نکل پڑے تو یقیناً فرمائیں گے چونکہ امت بیمار تھی تو یزید جیسا حاکم بنا. اب سمجھ گئے حاکموں کو گالیاں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، سارا کام نیچے سے خراب ہوتا ہے. اس لیے مولا نے یزید کا تو نام ہی نہیں لیا، فرمایا نانا کی امت بیمار ہے، میں اس کی اصلاح کے لیے نکلا. اس لیے آپ دیکھیں یہ عظیم اصلاحی تحریک مولا نے شروع کی. آخر زہیر جیسے جو خونی دشمن تھے آل رسول کے، حر جیسے، ان کا تزکیہ نفس بھی ہوا تو اسی اصلاحی تحریک میں. یہ بہت بڑا قیام، اور اس میں پھر مولا کے فرامین جگہ جگہ پہ. ایک جگہ پہ فرماتے ہیں اُرِيدُ أَنْ أَعْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي. فرماتے ہیں کہ میں حسین یہ چاہتا ہوں، اب نکل تو پڑا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو بتاؤں نیکی کیا ہے، چونکہ لوگ بھول چکے تھے، نیکی اور بدی کی تمیز ختم ہو چکی تھی، حلال و حرام بھول چکے تھے. اسی لیے تو وہ اوپر بیٹھا حلال کو حرام کر رہا تھا، حرام کو حلال کر رہا تھا. فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کے اندر امر بالمعروف کروں اور لوگوں کو بتاؤں برائی کیا ہے، برائی سے روکوں. لوگ جو میرے نانا اور میرے بابا کی سیرت کو بھول چکے ہیں، میں حسین آج اپنے نانا اور بابا کی سیرت کو لوگوں میں زندہ کروں گا. اسیرو بسیرت جدی و ابی. کسی نے پوچھا کہ جب آخر الزمان میں اسی حسین کی نسل سے نواں آئے گا جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، وہ کس کی سیرت پہ چلیں گے؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا، بلکہ لوگوں کو ڈرایا بھی جاتا ہے وہ آئیں گے تو بس توبہ کی گنجائش ختم. جو لوگ اہل نماز نہیں، سنتے ہیں نا یہ کہانیاں، اہل روزہ نہیں، پھر معافی کی گنجائش نہیں، یہی کچھ سنتے ہیں نا یہ کہانیاں. مولا امام زمان سے پوچھا گیا آپ جب ظہور کریں گے کس کی سیرت پہ چلیں گے؟ فرمایا اسیرو بسیرت جدی علی ابن ابی طالب. دنیا مہدی کی شکل میں دوبارہ علی کو اقتدار پہ آتا دیکھے. یہ ساری باتیں جو بسا اوقات منبر سے بتائی جاتی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں. امام کا کام قتل کرنا نہیں، گناہوں کی ظلمتوں سے نکال کر نور ہدایت میں لانا. ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں. آخر اگر کسی کا قتل ہوگا تو وہ شریعت کے مطابق ہوگا. بھئی کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس کی سزا رب نے قتل رکھی ہے، مثلا کسی بے گناہ کو مارا ہے، چلو مولا کے ساس لیں گے. یا کوئی فتنے ڈال رہا ہے، الفتنہ اشد من القتل، چلو اس کی سزا موت ہو سکتی ہے.
لیکن جب کسی نے کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا کہ اس کی سزا موت ہے، اس کو قتل کرنا خود ظلم ہے۔ جو ظلم کو مٹانے کے لیے آ رہا ہے وہ کیسے ظالم ہو سکتا ہے؟ وہ تو ظلم کو مٹانے کے لیے، وہ تو زمین کو عدل سے بھرنے کے لیے۔ میرے مولا ہادی ہیں۔ امام کی تعریف 8ویں مولا امام رضا علیہ السلام، پوچھا گیا امام کیا ہے؟ فرمایا امام شفیق، باپ سے زیادہ مہربان، سگے بھائی سے زیادہ سگا، با اعتماد دوست سے زیادہ با اعتماد۔ اور اس کے بعد فرمایا تم امام کی محبت کا اندازہ کیا لگاؤ گے؟ وہ ماں جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے، جتنی اس کی بچے سے محبت ہے اس سے زیادہ محبت امام کو امت سے ہوتی ہے۔ ہم تو امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ امام یعنی ہادی، ہدایت کی طرف بلانے والا۔ اگر کوئی گناہوں میں غرق ہے، مولا ان کو راہ ہدایت دکھائیں گے، نہ کہ قتل کریں گے۔ یہ کس طرح کا تعارف ہوتا ہے بعض کا ہمارے ممبر۔ تو سید الشہداء نے بھی اسی زمانے میں یہی تحریک چلائی کہ اريد ان آمر بالمعروف، میں یہ چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں، لوگوں کو برائیوں سے روکوں۔ امام کی یہ خاصیت ہے، امام کا یہ تعارف ہے۔ امام حلال کا حکم دیتا ہے، حرام سے روکتا ہے۔ خود جب آپ تشریف لے جاتے ہیں، زیارت نامے پڑھتے ہیں، خود سید الشہداء کا زیارت نامہ، اس میں کیا پڑھتے ہیں کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ یہی ہم پڑھتے ہیں۔ امام کون ہے کہ جو نماز کو قائم کرتا ہے؟ امام کون ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے؟ امام کون ہے جو لوگوں کو نیکی کی راہ بتاتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے؟ یہ ہے امام۔ تو مجالس اعضاء بھی وہی معنی رکھتی ہیں جو 61 ہجری میں مولا کی کربلا معنی رکھتی ہے۔ ہم جب مجالس اعضاء میں آئے، ہم یہاں دل و جان سے حسینی بننے کے لیے آئے ہیں۔ صرف ثواب اکٹھا نہیں کرنا، واقعاً اپنی طبیعت میں بھی انقلاب برپا کرنا ہے، واقعاً اپنی بیمار روح کو بھی شفا دینی ہے، واقعاً کچھ سیکھنا بھی ہے، کچھ حاصل کرنا ہے، فیض لینا ہے۔ ثواب تو ہر صورت میں ملے گا، ہدف اپنی اصلاح ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ڈاکٹر علی شریعتی بہت بڑا نام ہے دنیا کے اندر، ایک مشہور سکالر گزرے، فرمایا کرتے تھے دنیا کا سخت ترین کام لوگوں کی اصلاح نہیں ہے، اپنی اصلاح ہے۔ لوگوں کو تو نیکی کی بات کرنا بڑا آسان کام ہے، اپنے نفس سے لڑنا یہ ہے مردانگی، یہ ہے ہنر، یہ ہے جہاد اکبر۔ اور ہم جو ہے نا عام طور پر ہمارے پاس ایک توشہ ہے، ایک تھیلا ہے جس کے اندر سوراخ ہے۔ میں بہت توجہ چاہوں گا، پہلا جو میرا اصل نقطہ ہے بھی یہی ہے جس کے لیے ساری تیاری ہوئی ہے۔ ہمارے پاس ایک توشہ ہے۔ آپ نے یہ سنا ہوا نا کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو توشہ اعمال لے کر جاتا ہے۔ دنیا سے ہم کیا لے کے جاتے ہیں؟ نہ کوئی مال، کچھ بھی نہیں۔ یہ عالیشان بلڈنگیں بنا لیں، زمینیں خرید لیں، جو مرضی کر لیں، حلال و حرام کر لیں، لے کے کیا جانا ہے؟ کفن کا ٹکڑا وہ بھی پتہ نہیں نصیب ہوگا یا قبر بھی پتہ نہیں ملتی ہے یا، لیکن ایک چیز ہم ضرور لے کے جاتے ہیں، وہ ہے توشہ اعمال۔ اب توشے کا اگر سادہ سا اردو پنجابی میں معنی کریں تو ہم کہیں گے تھیلا۔ تھیلا تو ہے ہمارے پاس، مسئلہ تھیلے کا ہونا نہیں، مسئلہ اس تھیلے میں سوراخ کا ہے کہ ہم جو کچھ ڈالتے جاتے ہیں وہ نیچے سے نکلتا جاتا ہے۔ بات سمجھے؟ اب میں سمجھا دیتا ہوں، ہے تو تلخ سی بات،
لیکن ہماری زندگی کی حقیقت یہی ہے. بہت توجہ چاہوں گا. ایت اللہ مجتہدی تہرانی بہت بڑی شخصیت گزرے. وہ کہتے تھے کہ اپنے تھیلے کا سوراخ بند کرو. وضو کرتے ہو تو پانی کا اسراف کرتے ہو. توجہ ہے نا؟ وضو تو تھوڑے سے پانی سے ہو سکتا ہے. ٹوٹی چل رہی ہے تو پھر چل رہی ہے. کتنا اسراف ہوتا ہے. وضو کی عبادت کی ثواب لیا, جو پانی کا اسراف کیا وہ سارا ثواب تھیلے سے نیچے دوبارہ. اب سمجھ آ گئی یہ کہانی سمجھ آ گئی نا بھئی. اس کو بند کر کے رکھو. یہ فخر کر کے قبر میں بتاؤ کہ میں تو بہت کچھ لے کے آیا ہوں, ملائکہ کہیں گے وہ نیچے والے سوراخ نہیں دیکھے, وہ کچھ بچا ہی کچھ نہیں. پانی کی قدر و قیمت اللہ نے کہا ہے یہ میری کائنات کی جو چیزیں ہیں کھاؤ پیو, لیکن اسراف کا حق نہیں ہے. اسراف سے اللہ نے ڈرایا ہے, باقاعدہ اس کا حساب ہے. چلو آگے چلتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں. جو بے نمازی ہیں ان سے تو گفتگو ہی نہیں, لیکن جو نماز پڑھتے ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں, ان کے تھیلوں کی فکر ہے مجھے. بے نمازی کا تو مسئلہ ہی جو ہے نا وہ اور ہے. میں ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا. میں تو ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو ماشاءاللہ ہمارا دیندار طبقہ ہے. آج تھوڑا سا ان سے گفتگو کر رہا ہوں کہ جن کو بڑا گمان ہے کہ ہم بڑے عبادت گزار ہیں. میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں. بھی وضو کرتے ہو تو اسراف کرتے ہو, اور نماز پڑھتے ہو. آقا تہرانی فرماتے تھے نماز پڑھتے ہو, عبادت کرتے ہو, اللہ کا حق ادا کرتے ہو, لیکن بہن بھائیوں کا حق نہیں دیتے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ عزیزوں کا حق نہیں دیتے. گھر گھر جھگڑے ہیں یا نہیں ہیں؟ میں بے نمازیوں کی بات نہیں کر رہا, نمازی والوں کی بات کر رہا. جب بیوی کا حق دینا ہو تو ہزار بہانے. شوہر بیوی کا حق نہیں دے رہا, بھائی بہن کا حق نہیں دے رہا. یہ جتنے جھگڑے خاندانوں میں کس چیز کے ہو رہے ہیں؟ یا زبان کے ہو رہے ہیں یا مال کے ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ یا زبان. انسان جب حق تلفی کرتا ہے, قطع رحمی کرتا ہے, یا زبان سے کرتا ہے یا مال سے کرتا ہے. ایت اللہ مجتہدی تہرانی یہی تو فرماتے ہیں بھی تو نماز تو پڑھ رہا ہے, ثواب اکٹھا کر رہا ہے, لیکن جو ساتھ قطع رحمی والا سراغ رکھا ہوا ہے جب تک وہ بند نہیں ہوگا تیری نمازیں تیرے منہ پر مار رہے ہیں. یہی نکتہ ہے نا کہ حق اللہ تو ادا کر رہا ہے, لیکن حق العباد ادا نہیں ہو رہا. عزیزو, میرے بزرگوں, توجہ فرمائیں. اگر کسی کا حق میرے اوپر ہے, روز قیامت پروردگار اس وقت تک جنت کی طرف جانے نہیں دے گا اور شفاعت کا منہ بھی نہیں دیکھنے دے گا جب تک اس کا حق ادا نہ ہو. شفاعت ائمہ بھی اسی کی کریں گے, بلکہ یہ ان کا فرمان ہے حقوق العباد پورے کر کے آنا. یہ ان کا فرمان ہے, چونکہ جتنی مجھے تجھ سے محبت ہے, جس کا حق تو نے کھایا اس سے بھی اتنی ہی محبت ہے. جھوٹی امیدیں کیا میں نے رکھنی ہے بھئی. جس مومن کا حق میں کھا کے آ رہا ہوں, جس کا دل دکھا کے آ رہا ہوں اپنی زبان سے, وہ بھی امام کو اتنا ہی پیارا ہے. امام کی امت کا فرد ہے. شفاعت اس کی ہے جس نے اپنے عزیزوں اہل ایمان کا کوئی حق اس پر نہ ہو. اور یہی زندگی کے چند سانس ہے, اپنا فیصلہ خود ہی کر لیں, بخشا لیں, دے دیں, زندگی میں ہی سارے فیصلے کر دیں. تو اگر مجتہدی تہرانی فرماتے ہیں کہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن حق تلفی بھی کر رہا ہے. بلکہ میں حدیث پڑھ رہا تھا کہ جب نبی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے اور جنت کی بھی انہیں سیر کروائی گئی اور جہنم کے مناظر دکھائے گئے, اس وقت بتایا گیا کہ جہنم کے اندر سب سے زیادہ ان جہنمیوں کی تعداد ہے جو زبان کے اور مال کے مجرم ہیں. جو زبان کے اور مال کے مجرم. اللہ
اچھا جی، اب تیسرا مسئلہ، روزے تو آپ رکھتے ہو ماشاءاللہ، روزے رکھتے ہو، کوئی اللہ کی جائز چیز نہیں کھاتے، لیکن جب غیبت کرتے ہو تو اس روزے کا کیا فائدہ؟ اس روزے کا کیا فائدہ؟ غیبت کی شکل میں اپنے مردہ بھائی کا گوشت تو کھا رہے ہیں، کہتے ہیں اس روزے کا کیا فائدہ؟ یعنی یہ وہی سراغ ہے، روزے کا سارا ثواب ضائع ہو رہا ہے۔ صدقہ دیتے ہو، خوب سے زکات دیتے ہو، اب کسی کو دے دی، اس پر جب احسان جتلاتے ہو کہ میں نے تجھے فلاں موقع پہ یہ دیا، اس صدقے اور اس خیرات کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اب اس سے سخت جملہ فرماتے ہیں کہ تم آل محمد کی محفلوں میں آتے ہو، مجالس میں آتے ہو، درود بھیجتے ہو، غم حسین میں آنسو بہاتے ہو، لیکن جب اپنے ہی کنبے کے ساتھ، اپنے ہی عزیزوں کے ساتھ، اپنے ہی ہمسایوں کے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہو تو ان چیزوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں، جو ثواب کمایا اس سراغ سے نکل گیا۔ میں صرف یہی میسج دینا چاہتا تھا کہ یہ ساری چیزیں اچھی ہیں، لیکن یہ کب فائدہ مند ہوگی کہ جب اس سراغ کو بند کریں گے۔ بس اپنے اپنے توشے کی حفاظت کریں، صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ یہ سارے مناظر، یہ سارے درس اسی مجالس سے عزائر حسین کے ہیں، بلکہ میں کہوں گا یہ میرے مولا حسین ہیں جو ہماری تربیت کر رہے ہیں۔ یہ تاظہور قائم کی فوج بنانے کی ذمہ داری حسین نے لی ہوئی ہے، یہ ہماری اصلاح مولا کر رہے ہیں۔ یہ مجالس سے اعضاء جو مولا کے نام پہ برپا ہوتی ہے، یہ اصل میں ہمارے لیے، یہ ہم سے محبت ہے مولا کی۔ اس وقت دنیا میں دیکھیں، اب تو ہم ایک ایسے دور میں آئے کہ حسینی جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت قابل توجہ ہو گئے۔ حسینیوں کا بڑا منفرد مقام ہے اس وقت دنیا میں، جن کو نہیں بھی پتا تھا ان کو بھی پتہ لگ گیا۔ پتہ لگا یا نہیں لگا؟ آج پتہ لگ رہا ہے سب کو کہ حسینی کون ہے۔ مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، علامہ اقبال کا 80 سال پہلے انہوں نے کہا تھا، کہا دیکھو تو سلسلہ ادب مشرقین کا، دنیا کی ہر زبان پر قبضہ ہے حسین کا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب تو حسینیوں کا یہ مقام ہے کہ انہوں نے ہی تو دین اسلام کی لاج رکھی، دین اسلام کی آبرو۔ مجھے وہ یاد آتا ہے امریکی وزیر خارجہ کا بیان، کہنے لگا پہلی دفعہ جب ان کے مذاکرات ہوئے ملت ایران کے سرکردہ لوگوں سے، آپ سب نے روبیو کا بیان سنا ہوگا، وہ کہہ رہا تھا کہ پہلی دفعہ ہم ایک ایسی قوم سے مذاکرے کر رہے ہیں کہ جو موت سے نہیں گھبراتے، کیونکہ آج تک ہم نے جس کو ڈرایا ہے وہ ڈرے ہیں، سب سے بڑا ڈراوا موت کا ہے، ہم ان کو ڈراتے ہیں تو یہ خوش ہو کے کہتے ہیں یہ تو شہادت ہے۔ امریکہ کی ناک زمین پہ رگڑ رہی ہے کیونکہ وہ موت سے نہیں ڈرتے، وہ تو کہتے ہیں یہ تو راہ حسین ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا تھا، پہلی دفعہ ہمارا حسینیوں سے سامنا ہوا ہے۔ آج تک جتنے اسلام تھے سب کو ہم نے قابو کر دیا، سب ہمارے، بلکہ بڑی اس نے بری سی مثال دی، آپ نے سنی ہوگی، کہتا ہے سب میری پیٹھ کو چومنے والے ہیں، آج ہم نے اسلام میں پہلوانوں کو دیکھا۔ آج پہلی دفعہ پہلوانوں کو دیکھا ہے، ہم بھی مارتے ہیں، یہ ڈرتے نہیں، یہ الٹا ہمیں بھی مارتے ہیں۔ اور یہ دکھایا، اس لیے
میں ایک دن پڑھ رہا تھا روایت میں، اور یہ حدیث ہے، بڑی مستند حدیث ہے، کہ نبی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یخرج الناس من المشرق، مشرق سے ایک قوم اٹھے گی، یہ مشرق سے ایک ملت اٹھے گی، اس کی پھر بہت زیادہ تعریف کہ جو بدعتوں سے لڑیں گے، جو ظلم سے لڑیں گے، جو امر بالمعروف کریں گے، بہت زیادہ تعریف ہے مشرق سے اٹھنے والی قوم کی۔ اور فرمایا فَيُوَتِّئُونَ لِلْمَهْدِي سُلْطَانَهُ، اور یہی وہ قوم ہوگی جو مہدی کے آنے کی راہ ہموار کریں گے۔ یہ پہلے ہم سنتے تھے، آج خدا کا شکر ہے دیکھ رہے ہیں، آج دیکھ رہے ہیں۔ اب پھر مجھے یاد آ گیا علامہ اقبال کا ایک اور شعر اسی موضوع پہ، توجہ چاہوں گا، دیکھیں اس عظیم انسان، عارف انسان کی نگاہ، میں کہتا ہوں وہ زمانے کو کراس کر رہی تھی۔ اقبال آج کا دور دیکھ رہا تھا، کہتے ہیں کہ جناب اقبال کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرنے والے سورج کو ذرا دیکھ۔ مشرق سے ایک نیا سورج ابھر رہا ہے نا، ایک نئی ملت ابھر رہی ہے، مشرق سے ایک نئی ملت ابھری ہے جس نے پوری زمین کو اجالا دینا ہے، جس نے اس امام غائب کے ظہور کی راہ ہموار کرنی ہے۔ اور اس کے بعد اگلا شعر کہتے ہیں اس جلوائے بے پردہ کو پردہ میں چھپا دیکھ۔ کتنی دور کی بات کر گئے، ہم کہتے ہیں امام پردے میں ہے، لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں اس جلوائے بے پردہ کو وہ دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، ورنہ امام تو غائب نہیں ہوتے، ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے غائب ہیں، ہم غائب ہیں۔ امام تو سورج کی مانند ہوتا ہے، سورج نہیں چھپتا، بادل اس سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے معصوم سے پوچھا گیا آپ مولا آپ تو غائب ہو رہے ہیں، فرمایا میری مثال سورج کی مانند ہے کہ جس پر ہو سکتا ہے بادلوں کا پردہ آ جائے، لیکن میرا نور دیکھو گے، میری حرارت دیکھو گے۔ تو امام تو آستان ہے، علامہ اقبال بھی یہی کہہ رہے ہیں اس جلوائے بے پردہ کو پردہ میں چھپا دے، ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ۔ صلوات پڑھیں بر محمد و یہ جو مشرق سے لہر اٹھی، اور یہ لہر صرف ملت ایران نہیں ہے، ملت یمن ہے، ملت لبنان ہے، یہ ایسے نہیں اٹھے، یہ وہ حسینی ہیں جنہوں نے اپنی ذات پر سالہا کام کیا ہے۔ میں صرف ایک مثال دوں گا، آپ سمجھ جائیں گے، صرف ایک مثال۔ ایک بہت بڑے جنرل ایران کے جن کا نام عباس بابائی، جنگ کے دوران آتے ہیں رہبر کے پاس، آ کے کہتے ہیں کہ چونکہ ماہ محرم شروع ہو رہا ہے، مجھے اجازت دیں کچھ دن چھٹی کی۔ کیوں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہیں دور کسی شہر کے امام بارگاہ میں جا کر غم حسین منانے والے ماتمی حسینیوں کے کھانے کے برتنوں کو جا کے دھوؤں، لیکن وہ مجھے پہچانتے نہ ہوں۔ کتنا کام کیا اس نے اپنے اوپر۔ اب ہم لوگوں کو سٹیٹس کی پڑی ہوتی ہے، پروٹوکول کی پڑی ہوتی ہے، دکھاوے کی پڑی ہوتی ہے، نام کی پڑی ہوتی ہے۔ یہ کون سا جنرل ہے، فوج کا کمانڈر ہے، جنرل ہے، چاہتا ہے کسی ایسی جگہ جاؤں جہاں مجھے لوگ نہ دیکھیں اور میں حسینیوں کے جھوٹے برتنوں کو جا کے دھوؤں۔ یہ قوم ہے جو دنیا کے طاقتور شیطانوں کو نیچا دکھانے والی، چونکہ اس نے اس سے پہلے اپنے نفس کو نیچا دکھایا، اپنی ذات کو مٹایا، اب یہ طاقت رکھتا ہے دنیا کے ہر ظالم کو مٹا دے۔ جب انسان اندر کے ظالم کو مٹا لے پھر دنیا کے ہر ظالم کو مٹا سکے۔ جب یہ امام خمینی کے پاس آیا نا کہ مجھے اجازت دیں،
تو امام خمینی کا جملہ دیکھیں، رہبر ایسے ہونے چاہیے نا، کہتے ہیں میں اس شرط پہ تجھے اجازت دیتا ہوں کچھ برتن میری نیابت میں بھی تم نے کچھ، یہ عظمت تشیع ہے، یہ ہے عظمت تشیع۔ یہ جو موجودہ رہبر کی شہادت ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی؟ کہنے والوں نے کہا کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے، آپ زیر زمین چلے جائیں جو پناہ گاہیں بنی ہوئی ہیں۔ فرمایا آیا میری ساری ملت کے لیے ایسی پناہ گاہیں بنی ہوئی ہیں؟ نہیں۔ انہوں نے کہا جب میری ملت کے لیے نہیں بنی تو جس طرح وہ رہ رہے ہیں میں بھی ویسے ہی رہوں، میں بھی ویسے ہی رہوں۔ یہ ہیں لوگ، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ مسلمان ہیں کہ جن کی ہم داستانیں پڑھتے تھے، خدا کا شکر ہے آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ عظیم ہستیاں، یہ ہے کربلا کا ثمرہ، یہ ہے کربلا کا ثمرہ۔ سب سے بڑی جنگ اندر کی جنگ ہے، اگر تو اندر کی جنگ جیتے گا باہر ہر شیطان پر تو غلبہ پیدا کرے گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ میں وہی دعا عہد کے جملے جو روٹین میں چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اسی کا کچھ حصہ آگے جو میں نے اپنے خطبے میں بھی بیان کیا۔ معصوم فرماتے ہیں یا حیّن قبل کل حی، اے وہ پروردگار، اے وہ زندہ ذات جو ہر زندہ سے پہلے تھا، جو ہر زندہ سے پہلے تھا، یا حیّن بعد کل حی، جب یہ سارے زندہ مر جائیں گے تو پھر بھی زندہ ہے۔ یا حیّا ہینا لا حی، جب کبھی بھی کہیں بھی کوئی حیات نہیں تھی تو تھا اور زندہ تھا۔ اور اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں کہ یا محیل موتا، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، و ممیت الاحیاء، اور زندوں کو مارنے والے۔ اس کے بعد کہا یا حی لا الہ الا انت، اے پروردگارہ اگر کوئی زندہ ہے تو وہ صرف تو ہے، باقی سب تیری وجہ سے زندہ ہے۔ حی ہونا، حیات ہونا، یہ اللہ کی صفت حقیقی ہے، اور پروردگار وہ علت ہے، وہ سبب ہے کہ جس کے حقیقی زندگی کی یعنی جلوے صرف اس میں ہیں، اس کی وجہ سے پورا جہاں زندہ ہے، یعنی ہماری زندگیاں اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں چونکہ وہ زندہ ہے۔ یہ جو اہل علم واجب الوجود اور ممکن الوجود کی بحث کرتے ہیں، اس میں یہ ساری چیزیں واضح ہیں کہ حقیقت میں وجود بھی وہی رکھتا ہے، ہم اس کی وجہ سے ہیں، زندگی بھی وہی رکھتا ہے، ہم اس کی وجہ سے زندہ ہیں۔ اس کو اگر خلاصہ کروں تو یہی ہے۔ اور پھر یہ زندگی بھی کئی قسم کی ہے۔ اب تھوڑا سا درس سٹارٹ ہو گیا لیکن توجہ چاہوں گا چونکہ ایک علمی گفتگو ہے۔ زندگی بھی کئی قسم کی ہے، اللہ نے 3 قسم کی بظاہر زندگی بنائی ہے، نباتاتی، حیوانی اور انسانی۔ نباتاتی زندگی میں قد بڑھتا ہے، حیوانی زندگی میں حرکت آتی ہے، اور انسانی زندگی میں غور و فکر اور عقل آتی ہے۔ بس مختصر کر رہا ہوں۔ اور اللہ نے انسانوں کی زندگی کی بھی کئی قسمیں بنائی ہیں۔ انسان 2 طرح کی زندگی رکھتا ہے، ایک مادی، ایک روحانی۔ مادی زندگی یہی ہے جو ہم کھانا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن ایک روحانی زندگی بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ میں آپ کی خدمت میں مثالیں دیتا ہوں، خود قرآن بیان کرتا ہے۔ مومنین والی زندگی، صالحین والی زندگی، شہداء والی زندگی، صدیقین والی زندگی، اولیاء والی زندگی، انبیاء والی زندگی، یہ ساری روحانی زندگی کے رتبے ہیں۔ اور اللہ نے یہ سارے رتبے ہمارے لیے رکھے ہوئے ہیں، نوع بشر میں ہیں یہ سارے رتبے۔ اور یہ کہاں سے حاصل ہوں گے؟ آغاز اس کا کہاں سے ہے؟
خود قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے، توجہ چاہوں گا، قرآن مجید کہہ رہا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اگر چاہتے ہو روحانی طور پر زندہ ہو، اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ جب بھی تمہیں خدا یا اس کا نمائندہ پکارے فوراً لبیک کہو، کیونکہ اس میں ہی تمہاری زندگی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں عمل سے، اطاعت سے آغاز ہے زندگی کا، اطاعت میں زندگی ہے۔ پہلے مرحلے میں ایمانی زندگی، دوسرے مرحلے میں جو ہے جیسے جیسے ترقی ہوگی صالحین والی زندگی، پھر شہداء والی زندگی، پھر اولیاء والی زندگی۔ بس اپنے امور اپنے زمانے کے امام کے سپرد کر دو، اس کی اطاعت کرو، جو کچھ پیغمبر اسلام نے چھوڑا قرآن اور میری اطاعت، بس اسی سے متمسک رہو، اسی میں ہی ساری زندگیاں۔ دو چیزیں چھوڑی ہیں، قرآن اور اطاعت، اسی میں ساری زندگیاں ہیں۔ اب میں ایک زندہ بندے کی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ مثال آپ کی خدمت میں تھوڑی سی طولانی ہوگی، لیکن میں کوشش کروں گا اپنے ٹائم میں ختم کروں۔ انسان اس وقت زندہ ہے جب وہ مومن ہے۔ اگر وہ مومن نہیں ہے، اگر اپنے زمانے کی حجت سے متمسک نہیں ہے، وہ زندہ نہیں۔ وہ زندہ نما ہو سکتا ہے، زندہ نہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں بہت زیادہ اصرار ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ یہ سنی ہی نا بات، پوچھا گیا جاہلیت کیا ہے، فرمایا وہ یہودی مر سکتا ہے، وہ عیسائی مر سکتا ہے، وہ کافر و مشرک مر سکتا ہے، اسلام پہ نہیں مر سکتا۔ یعنی زندگی جو ایمانی ہے، روحانی ہے، وہ اس وقت میں ہے جب امام وقت سے جڑے ہو۔ امام وقت کون ہے؟ جو اسی نبی جس پر میرا ایمان ہے اسی کا بتایا ہوا وسیع ہے اور اللہ کا منتخب کردہ ولی ہے۔ بس یہ میں تھوڑی سی تمہیدی سے بھی بتا رہا ہوں کہ جو موضوع بیان کرنا چاہتا ہوں، اگر ہم روحانی طور پر، عقلی طور پر، عقائد کے اعتبار سے اپنے آپ کو زندہ کر لیں تو اعمال میں بھی زندہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، چونکہ عقل اساس ہے۔ اور یہ مجالس اسی لیے ہیں کہ یہاں عقلوں کو بھی زندہ کیا جائے اور اعمال کو بھی زندہ کیا جائے۔ اچھا، اب یہاں ایک نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ بسا اوقات اعمال میں کوتاہی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں، کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے استغفار اور توبہ کا دروازہ بھی کھولا ہوا ہے۔ مایوسی نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے ایمان کو درست رکھ، عمل اس کے مطابق کرنے کی کوشش کر، اور اگر کہیں کسی جگہ پہ مشکل کا سامنا ہے، زمانے کے امام کو مشکل کشا سمجھ کر پکار تو صحیح، پکار تو صحیح نا، جس طرح اس دور میں پکارتے تھے، پکار بھی صحیح۔ اب میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ امیر کائنات کے زمانہ حکومت میں، صلوات پڑھیں بر محمد و مومن، ایک سیاہ غلام نے چوری کی۔ مولا کے پاس جب یہ بات پہنچی، آپ نے اسے حاضر کیا، اس سے پوچھا، اس نے اقرار کیا کہ مجھ سے خطا ہو گئی، لیکن میں تائب ہونا چاہتا ہوں، اس آلودگی سے بچنا چاہتا ہوں۔ معصوم نے فرمایا پھر میں بھی اپنے رب کے حکم کو اجرا کروں گا، تیرا ہاتھ یعنی تیری انگلیاں جو ہے وہ کاٹوں۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، لیکن میں آج ایک اور طرح آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کسی نے آ کے کہا مولا یہ محب ہے آپ کا، مومن ہے۔ اب یہاں توجہ فرمائے، مولا کا جواب فرماتے ہیں اگر یہ ہمارا محب ہے، مومن ہے، تو اس کا کردار بلند ہونا چاہیے، کردار بلند ہونا چاہیے۔ اس سے پوچھا کہ تیرا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے، ہاتھ اللہ کی جاری کروں؟ اس نے کہا بسم اللہ، میں جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہوں، دنیا میں مجھے جس طرح پاک کرنا چاہتے ہیں پاک کریں، آپ مجھے پاک کریں۔ امام نے حد شریع جاری کی،
اس کی انگلیاں جو ہیں وہ کاٹ. اب وہ اپنی انگلیاں کٹی ہوئی انگلیاں لے کر جا رہا تھا. ابن قوا منافق اس نے اسے دیکھا, سمجھ گیا آج شیعہ اپنے امام سے ہاتھ کٹوا کے آ رہا ہے, ہو سکتا ہے آج اس کا ذہن بدل گیا ہو. پوچھنے لگا مجھے یہ بتا تیرا ہاتھ کس نے کاٹا, یہ انگلیاں کس نے کاٹی؟ عام طور پر ہمارے علماء یہ واقعہ سناتے ہیں اور اس غلام نے جو تعریف کی میرے مولا کی وہ 2-3 لفظ سے زیادہ نہیں سناتے. میں نے حدیث کھول کے دیکھی 61 صفات اور فضائل اس نے مولا علی کے بیان کیے. 61 فضائل. اب آپ کا جگر ہے سننے کا؟ میں اکٹھے 61 فضائل سناؤں گا, لیکن میرا حافظہ میں یہ نہیں تھی ہمت, میں اس لیے موبائل کھول کے 61 فضائل آج آپ کو سنانے ہیں. سناؤں گا میں جلدی جلدی کیونکہ بعد والے قبلہ کا بھی ٹائم ہے, لیکن میں یہ اس لیے سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ جب مومن زندہ ہوتا ہے تو وہ کس طرح کا ہوتا ہے. چونکہ موضوع میرا جو ہے وہ زندگی ہے کہ جب مومن زندہ ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے. میں جلدی جلدی سناؤں گا, صرف آپ کی توجہ ہو. پوچھنے والے نے پوچھا اے سیاہ غلام تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ اب کٹا ہوا ہاتھ ہے. میں یہاں ایک نکتہ کہتا ہوں, میں کہتا ہوں ہدیہ لے کر فیس لے کر علی کے فضائل ہر کوئی سنا سکتا ہے, ہاتھ کٹا کر بھی کوئی سنائے گا. جلدی جلدی چونکہ قبلہ بھی تشریف لے آئے, ان کا بھی ٹائم نہیں رہوں گا, جلدی جلدی. اگر 61 پورے نہ ہوئے تو پھر معذرت چاہوں گا کیونکہ مصائب کے لیے بھی 5 منٹ رکھنے ہیں. چل جتنے ہوئے صرف ایک زندہ مومن کی مثال دے دی. جب اس سے پوچھا تیرا ہاتھ کس نے کاٹا, کہنے لگا قطع یمینی الانزل البتین وباب الیقین حبل اللہ المتین الشافع یوم الدین المصلی 51. کس نے کاٹا تیرا ہاتھ؟ ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کرتا ہوں. کس نے تیرا کاٹا ہاتھ؟ کہنے لگا اس ہستی نے جو کفر اور شرک سے پاک ہے, جو یقین کا دروازہ ہے, جو خدائے متین کی رسی ہے, جو یوم قیامت کا شافع ہے, جو روزانہ 51 رکعت نماز واجب پڑھتا. اس کے بعد پھر کہنے لگا قطع یمینی امام التقا و ابن ام المصطفیٰ و شقیق النبی المجتبی و لیس السرا و غیث الورا و حتف العدا و مفتاح الندى و مصباح الدجا. کٹے ہوئے ہاتھ ہیں, خون نکل رہا ہے. مومن کی زندگی دیکھیں. میرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ متقیوں کے امام نے, رسول کے چچا زاد بھائی نے, بلکہ جو رسول کے نور میں اس کا سگا بھائی ہے, جو ببر شیر ہے, جو لوگوں کی فریاد کو پہنچنے والا ہے, جو دشمن کو پچھاڑنے والا ہے, جو بخشش اور سخاوت کی کلید ہے, جو علم و یقین اور ہدایت کا چراغ ہے. کس نے کاٹا تیرا ہاتھ؟ کہنے لگا قطع یمینی امام الحق سید الخلق فاروق الدین سید العابدین امام المتقین خیر المہتدین افضل السابقین حجت اللہ علی الخلق اجمعین. کس نے ہاتھ کاٹا؟ امام حق نے, اللہ کی مخلوق کے سردار نے, دین میں حق و باطل کا فرق بیان کرنے والے نے, عبادت گزاروں کے سردار نے, متقیوں کے امام نے, رسول سے سب سے زیادہ ہدایت پانے والے نے, اور اسلام لانے والوں میں سے سب سے زیادہ افضل, اور اللہ کی اس کی ساری مخلوق پر جو حجت ہے اس نے میرا ہاتھ کاٹا. پھر آگے سنیں
قطع یمینی امام حزی بدری احدی مکی مدنی ابتہی ہاشمی قرشی عریحی مولوی طالبی جری کبی لودعی الولی الوسی. بس جلدی جلدی گزر رہا ہوں. کس نے تیرا ہاتھ کاٹا؟ جو جنگ بدر اور احد کا فاتح، جو مکی بھی ہے، جو مدنی بھی ہے، جو ابتہی بھی ہے، ہاشمی بھی ہے، قریشی بھی ہے، اخلاق میں سب سے زیادہ با اخلاق اور ابو طالب کے خاندان کی شان ہے. اس جیسا طاقتور کوئی نہیں، اس جیسا بیان میں قوی کوئی نہیں. اور یہ وہی تو ہے جو رسول کا سچا ولی بھی ہے اور مسیح بھی ہے. ابھی بھی ختم نہیں ہوئے. قطع یمینی داجی باب خیبر قاتل مرحب و من کفر و افضل من حج و اتمر حلل و قبر و صام و افطر و حلق و نحر. کس نے تیرا ہاتھ کاٹا؟ اسی نے کاٹا جس نے در خیبر کو اکھاڑا، اسی نے کاٹا جس نے مرحب اور اس جیسے کافروں کو پچھاڑا. اس نے کاٹا یہ جو حج کر کے آ رہے ہیں نا، جتنے بھی حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، تکبیریں کہنے والے، روزے رکھنے والے، افطار کرنے والے، منی کی قربانیاں دینے والے، ان سب میں اگر کوئی افضل ہے تو وہی ہے. اور اس کے بعد پھر کہنے لگا قطع یمینی شجاع جری جواد سخی بہلول شریف الاصل ابن ام الرسول زوج البتول سیف اللہ المسلول المردود لہو شمس عند الافول. کس نے ہاتھ کاٹا؟ کہنے لگا میرا ہاتھ اس طاقتور ہستی نے کاٹا کہ جو صرف طاقتور نہیں، سخی بھی ہے، نسب میں سب سے زیادہ افضل ہے، رسول کا چچا زاد ہے، بطول کا شوہر ہے، اور اللہ کی نیام میں نکلی ہوئی تلوار ہے. اور یہ وہی ہے کہ جس نے ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا دیا. اس کے بعد پوچھا کس نے کاٹا تیرا ہاتھ؟ قطع یمینی صاحب القبلتین الضارب بالسیفین الطائن بالرمحین وارث المشعرین الذی لم یشرک باللہ طرفۃ عین اسمى كل ذی کفین وافزع كل ذی شفتین ابو سیدین الحسن والحسین. کس نے تیرا ہاتھ کاٹا؟ جس نے دو قبلہ کی طرف نماز پڑھی ہے، جو جب لڑتا ہے تو دو تلواریں اور دو نیزے لے کر لڑتا ہے، جو صفا اور مروہ کا وارث ہے، جو منی اور عرفات کا وارث ہے. اور یہ وہ ہے جس نے آنکھ جپنے کی حد تک بھی شرک نہیں کیا، اور جو اپنی گفتگو میں سب سے فصیح ہے، سب سے بلیغ ہے، اور جو جنت کے جو سردار ہیں ان کا باپ علی. بس ختم ہو رہا ہے. آخر میں اس نے کہا قطع یمینی عین المشارق والمغارب تاج و لوا ابن غالب اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب علیہ من الصلوات افضلها ومن التحیات اکملها. میرا ہاتھ اس نے کاٹا جو مشرق اور مغرب میں اللہ کی آنکھ ہے، جو ہمیشہ غالب کا فرزند ہے اور خود بھی اللہ کا شیر غالب ہے. اور یہ علی ابن ابی طالب ہے کہ جس پر میں جتنی صلوات بھیجوں گا. روایت ختم نہیں ہوئی. اب امیر المومنین کو جب پتہ چلا اس نے فضائل پڑھے تو مولا نے کیا کہا، یہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا. یہ آپ کی خدمت میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں، زندہ مومن کی نشانی یہی ہے کہ اگر اپنا امام بھی اس پہ حد جاری کرے، دل و جان سے بھی قبول کرتا ہے، اس کی عقیدت اور محبت میں کوئی کمی نہیں آتی. یہ زندہ مومن کی نشانی. مولا حسین بھی کچھ زندہ مومنوں کو لے کر 8 ذی الحج کو اپنے احرام کھول کے، دنیا تو آ رہی تھی نا کہاں حج کی طرف احرام باندھ کر، لیکن عجیب بات نہیں ہے،
نواسہ رسول پہ پتہ نہیں کیا مجبوری آئی، احرام کھول دی اپنے۔ جب محمد بن حنفیہ کو پتہ چلا مولا نے احرام کھول دی اور چلنے کے لیے تیار ہے، پہنچتا ہے، بھائی کدھر جا رہے ہیں؟ کل تو ہماری گفتگو ہوئی، کوفہ والے آپ سے وفا نہیں کریں، وہاں نہ جائیں۔ کہا ہاں تجھ سے بات ہوئی، لیکن رات میں نے خواب دیکھا، مجھے نانا نے کہا یا حسین ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، حسین اللہ یہ چاہتا ہے اس کی راہ میں اپنا خون دے، میں بس اللہ کی راہ میں خون دینے کے لیے، قتل ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ شہادت ہمارا ورثہ ہے، ہمارا فخر ہے۔ محمد حنفیہ کہتا ہے کہ چلیں مان لیتا ہوں، لیکن علی کی بیٹیوں کو تو چھوڑ دے، میں ان کو لے کے مدینہ کی طرف جاتا ہوں۔ کہا نہیں، نانا نے یہ بھی کہا تھا کہ ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، خدا یہ چاہتا ہے کہ میری شہادت کے بعد یہ اسیر ہو، ان کے ہاتھوں میں رسیاں پڑے تاکہ مقصد شہادت گم نہ ہو پائے۔ اجرکم اللہ۔ اب یہ چل پڑے، منزل پہ منزل طے ہو رہی ہے، میں بس مختصر کر رہا ہوں کہ اللہ چونکہ تشریف لے آئے۔ مقام سالبیہ پہ پہنچے، مقام سالبیہ پہ جب پہنچے، مولا نے دیکھا کوفہ کی طرف سے ایک سوار آ رہا ہے۔ جب اس نے مولا حسین کا کارواں دیکھا نا تو اس نے اپنی راہ جو ہے وہ پھیر لی۔ امام نے 2 آدمیوں کو بنی اسد کے بھیجا کہ دیکھو یہ کیا ہے، اس کے بعد کوئی خبر ہے جو مجھے سنانا نہیں چاہتا۔ پہنچے بنی اسد کے جوان، دیکھا اپنے ہی قبیلے کا بندہ ہے۔ بھئی تو نے رسول زادے کا قافلہ دیکھا، فرزند رسول کا، بغیر زیارت کیے، بغیر ملے تو کدھر چلا گیا؟ اس نے کہا میرے پاس ایک ایسی خبر ہے، مجھے حسین سے شرم آتی ہے۔ کیا خبر ہے؟ اس نے کہا میں اس حالت میں کوفے سے نکلا ہوں، مسلم اور ہانی کے لاشوں کو پاؤں میں رسیاں باندھ کر کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جا۔ اجر و مدد، اجر و مدد، میں اس حالت میں نکلا ہوں، اب کیسے حسین کا سامنا؟ اب یہ دونوں بیٹے واپس آئے، مولا بیٹھے ہیں اصحاب کے درمیان، کہنے لگے اس کے پاس ایک خبر ہے، علیحدگی میں بتائیں یا سامنے؟ مولا نے سب کو دیکھا، کہا ان میں سے کوئی بھی گیا نہیں، یہ سارے میرے اپنے ہیں، بتاؤ۔ جب اس نے انہیں بتایا کہ مولا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس حال میں کوفہ سے نکلا ہوں، مسلم اور ہانی کے لاشیں کوفہ کی گلیوں میں گھسٹ رہے ہیں، بس حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آل عقیل کو کہا آل عقیل تمہارا حق کربلا میں ادا ہو گیا ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ آل عقیل طرف اٹھے، کہنے لگے اپنے بھائی مسلم کا یا انتقام لیں گے یا پھر جدھر تو جا رہا ہے ہم بھی ادھر ہی جائیں گے۔ میں بس مختصر کر رہا ہوں، بہت سارا مسائل چھوڑ رہا ہوں۔ امام اٹھے، آتے ہیں خیمہ میں، ابھی بیویوں کو نہیں بتایا کہ میں کیا سن کے آیا، آ کے صرف یہ کہتے ہیں بہن زینب ہمارے قافلے میں مسلم کی بیٹی عاتقہ بھی ہے، ذرا اس کو میرے پاس لے کے آؤ، میری بھانجی کو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عاتقہ کو لایا گیا، اپنے زانوں پہ بٹھایا، بچی کا سر چومنا شروع کیا، اس کی پیشانی پہ بوسے دیے، سر پہ نوازش شروع کی۔ بچی تھی لیکن سمجھدار تھی، کہنے لگی مامو آج پیار کا انداز بدلا ہوا ہے، بس مجھے یہ بتا دے میرے بابا کو خیر ہے چونکہ تو یتیموں کی طرح پیار کر رہا ہے۔ بس مولا نے کہا عاتقہ آج کے بعد میں تیرا باپ ہوں، آئے تیرا باپ غربت میں مارا گیا۔ بس خیموں کی فضا بدل گئی، واہ مسلمہ واہ حسینہ کی آوازیں۔ بس میں ختم کر رہا ہوں، 1 منٹ 2 منٹ اپنے
برادر بزرگ سے لوں گا، امام نے کہا بہن زینب راستے میں 2 گوشوارے خریدے تھے، وہ لائے گئے، اپنے ہاتھ سے بچی کو گوشوارے پہنا رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں دور کھڑی سکینہ کیا سوچ رہی تھی؟ تھوڑا سا سوچے نا، سکینہ کیا سوچ رہی تھی؟ یہی سوچ رہی تھی کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، اسے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، یہی سوچ رہی تھی۔ میں کہوں گا بھی آپ کی قسمت، ہاں آپ بھی یتیم ہوئی تھی لیکن کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا، ہاتھ تماچے مارنے والے تھے۔ اللہ اکبر، کوئی گوشوارے پہنانے والا نہیں تھا، ہاں کانوں کو چیر کر گوشوارے نکالے گئے۔ اجرکم اللہ۔ یہ تو مسلم کی روایت ہے نا، کہتا جب خیمے جلے تو میں نے جلتے ہوئے خیموں میں سے ایک 4 سالہ بچی کو بھاگتے ہوئے دیکھا، اور جس کے کرتے کو آگ لگی تھی، کانوں سے خون نکل رہا تھا، چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ میں دوڑا کہ آگ بجھاؤں، مجھے روک کے کہتی ہے مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، میں علی کی بیٹی ہوں، مجھے یہ بتاؤ مدینہ کس طرف؟ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔